بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن بن علی بن ابی طالب 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ و خاتون جنت حضرت فاطمہ و زہرا میں تشریف لائے۔ رسول خدا کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم علیہ السلام کے بیٹے یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع نسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ یعنی امام حسن و حسین کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ اور رشتہ کے۔ نصاری نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے بھی رسول خدا امام حسن و حسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جس پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ بہار النور میں ہے کہ حضرت امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو حضور علیہ السلام نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ امیر المومنین نے عرض کی، آپ پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں۔ چند ہی لمحوں کے بعد حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی بھی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کے ساتھ امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رسول کریم علیہ السلام سے چہرے سے سینے تک اور امام حسین سینے سے قدموں تک رسول کی شبیہ تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا کی نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لیے اور ان کو زمین پر بٹھایا، پھر نماز کے لیے تکبیر فرمائی۔ آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدہ میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم کے نواسے آپ کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدہ میں چلا گیا۔ جس وقت آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ ان حضرت ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین آ گئے اور حضرت حسن کے پاؤں دامن حضرت عباس میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرما دیا۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسن بن علی کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا
اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم ہیں۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی برہنہ پاؤں حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ امام حسن کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنا ہوگی، اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ امام حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا چاہیے تھا۔ امام حسن نے دین خدا کی سر بلندی، فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی کے سرچشمہ امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جادہ بنت اشد کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کے پیارے نواسے امام حسن نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔